نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، گل همیشه بهارم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله واللہ سریع الحساب. بحث دین اسلام کے احکام و عقائد کے بارے میں ہے، اور عقائد اور احکام دین کے دو حصے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت شریفہ میں: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی، جو دین اسلام کے بغیر دوسرے دین کو اگر مان لے، دوسرے دین کو طلب کرے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے بغیر کوئی مذہب اپنا دین قرار دے، اللہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے بغیر دوسرے دین کو مان لیا، یہ انسان گھاٹے والوں میں سے ہے، وہ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں ہے. تو ہم نے بتا دیا عقائد ہے، اور اس دین میں اور عمل ہے. عقائد اور فروع ہے. عقائد وہ عقیدے کی چیز ہے اور جو اصول دین ہے، اور فروع دین عمل کی چیز ہے. جو فروع دین پر کو بھی ماننا واجب ہے اور اس پر عمل کرے. اگر عمل نہ کرے تو فائدہ نہیں ہے. اصول پہ عمل کرے اور فروع پہ عمل نہ کرے. اگر فروع پہ عمل کرے، اصول کو چھوڑ دے، یعنی عقیدہ صحیح نہیں ہے. جس انسان کا عقائد صحیح نہیں ہے، یعنی اصول خمسہ پہ برابر اعتقاد نہیں ہے. ایک آدمی مثلا قیامت پر اعتقاد نہیں ہے یا امامت پہ اعتقاد نہیں ہے، تو اس کے دین ناقص ہے، وہ گھاٹے میں ہے. یا اسی طرح کسی انسان کو نماز پر اعتقاد نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے پر اعتقاد نہیں ہے، یا حج پر اعتقاد نہیں ہے، جہاد پر اعتقاد نہیں ہے، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے صرف اصول پر عقیدہ ہونے سے کافی نہیں ہے. اصول اور فروع دونوں ہونا چاہیے. اگر ان دونوں میں سے ایک کی کمی ہو جائے، وہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ آیت شریفہ ہمیشہ آواز دیتی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، حقیقی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے بغیر اپنے لیے دین مانا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا والوں میں سے ہے. اب یہ دین کے فروع میں سے
دین میں جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ جہاد ہے. جہاد فروع دین میں سے ہے. یہ جہاد کی طرف اشارہ بہت سے آیتوں میں ہے. ان آیات میں سے ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، یعنی جو جہاد کرتا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت ہے. جو بیٹھتا ہے جہاد نہیں کرتا ہے اس کی فضیلت نہیں ہے. تو جہاد دیکھیں گے جہاد کا معنی کیا ہے اسلام میں. اگر رسول اور معصوم کی اجازت سے جہاد کرے، جنگ کرے، اسی کو جہاد کہتے ہیں اسلام میں. ایسے لوگوں کے لیے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جو مجاہدین کے لیے اللہ نے فضیلت دی قاعدون پر اور ان کے لیے اجر عظیم قرار دیا، وہ مجاہدین ہے جو اللہ اور رسول کی اجازت سے جنگ کریں. یہ جہاد ہے. دوسری چیز جو جہاد ہے وہ حضرت آیت اللہ سستانی بھی اپنے رسالہ عملیہ میں لکھتے ہیں، اگر دین مقدس اسلام کے دفاع کرے، یہ دفاع کرنا بھی اسلامی جہاد ہے. یہ دفاع امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، تو وقت کے مرجع کے اجازت سے یا مومنین خود مرجع تک نہیں پہنچ سکتا ہے، دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، دین پر دشمنان دین نے حملہ کیا، اگر حملہ کیا تو اس کے دفاع کرنا یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہی معنی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرے، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راہوں کی اس کو ہدایت کریں گے. یعنی جو اللہ کے لیے جہاد کرے اللہ خود اس کی ہدایت کرے گا، اللہ خود اس کی رہنمائی کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنے راہوں کی ہدایت ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دین کے لیے جہاد کرنا بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. پس جو شخص اللہ کے لیے والذین جاہدوا فینا، اس کا معنی ہے ہماری راہ میں ہمارے لیے جہاد کرے، اللہ کے لیے جہاد کرے تو اس کے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہماری راہ میں ہمارے لیے جہاد کرے، یعنی اسلام کو بچانے کے لیے جہاد کرے، رسول کی اجازت، معصوم کی اجازت سے، یہ اللہ کی راہ میں اجازت ہے. بس اللہ اپنے راہوں کو جہاد کس طرح کیا جائے تو خود راستہ بتائے گا، بالآخر وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. یعنی جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کو، دین مقدس اسلام کو بچانے کے لیے جہاد کرے، چاہے معصوم کی اجازت سے یا چاہے خود اس زمانے میں اسلام خطرے میں آ گیا، دین و مذہب کے اوپر دشمن حملہ کر رہا ہے، جب دشمن حملہ کر رہا ہے تو اس دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان جہاد کے راستوں کو ان کی ہدایت کریں گے، یعنی ان کے لیے ہدایت کریں گے، اس طرح جہاد کرو، اس طرح جہاد کرو، بالآخر وہ کامیاب ہو جائے گا. اس پہ
ایک بات کہنا ضروری ہے، جب ایران پر حملہ کیا صدام کے ساتھ امریکہ تھا، روس تھا، خلیجی ممالک بھی اس کے ساتھ دیا، تو ایران ایک ملک پر حملہ کیا جب امام خمینی تھے۔ یہ ایک مثال کے لیے ہے، امام خمینی رحمت اللہ موجود تھے، رائے فوج کے سربراہ رائے ان سے لیتے تھے، ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، رائے آیت اللہ خمینی سے لیتے تھے۔ آغا کس طرف سے حملہ کرے، جس طرف سے آغا بولے اس طرف حملہ کرتے تھے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا معنی ہے بالآخرہ بائیں کے بڑے بڑے دشمن حکومت اور اسلامی حکومتیں جو ایران کے مخالف تھے، سب نے صدام کو چڑھایا، صدام نے حملہ کیا، بالآخرہ ناکام ہو گیا۔ تنہا ایک حکومت نے ان سب کا مقابلہ کیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، یعنی اللہ کے لیے جہاد کریں گے، اللہ کے خوشنودی کے لیے جہاد کرے گا، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بالآخر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے ہیں وہ محسن ہے، محسن اسلام ہے، یعنی اسلام کے محسن ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ بالآخر ان سب پہ ایران کامیاب ہو گیا۔ ابھی بھی کوئی دشمن ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے، ایران پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسی آیت کا معنی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی آیت کا معنی ہے، ایک آیت کا ایک مصداق ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں جتنے بھی جہاد تھے، جتنے بھی جہاد ہو گئی، وہ سب اسلام کے دفاع میں، اسلام کو بچانے کے لیے جنگیں واقع ہو گئی، اس لیے بالآخرہ کامیاب ہو گیا، اور کامیاب بھی مولا علی کے ذریعے کامیاب ہو گیا، مولا علی کے تلوار کے ذریعے کامیاب ہوگا۔ اس لیے دشمنان اسلام کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، یہی معنی تلوار کے ذریعے تلوار کس لیے کھینچا؟ جب بھی اسلام پہ حملہ کرے دشمنان سب جمع ہو کے سازش کی اسلام کو نابود کرنے کی، پھر پیغمبر اسلام اور مولا علی صحابہ نے حملہ کیا، جہاد کیا، بالآخر کامیاب ہو گیا۔ ہر جنگ میں اسی طرح ہے، یہ اسلامی جنگ ہے۔ یا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ فرماتے بہت سی آیتوں میں ایسے کلمات ہے، اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو بیچنے والوں پر، یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اللہ کے دین کی حفاظت میں جہاد کرے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جہاد کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی ہم اللہ کی مدد کس طرح کریں گے؟ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، شریعت کے احکام ہمارے لیے مقرر کیا ہے، وہ واجبات محرمات، ان سب پہ عمل کریں گے۔ اگر ہم نے عمل کیا، ہم نے اللہ کی مدد کی، اللہ تعالی ہماری مدد کی، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کریں گے۔ یا کوئی حادثہ واقع ہو جائے یا جنگ ہو جائے، جہاد کرے، اس جہاد میں ہمارے ساتھ دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاد اسلام میں کس کو کہتے ہیں؟ جہاد وہ ہے پیغمبر اور معصومین کے
اجازت سے دشمن کا میدان میں مقابلہ کرے وہ جہاد ہے، یا دشمن نے دین مقدس اسلام پہ حملہ کیا، اس دین کے مقابل میں دشمن کو دفاع کرے، دشمنان دین اسلام سے دفاع کرے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور ایسے مجاہدین کا حکم ہے اگر میدان جنگ میں مر گیا تو وہ لوگ بغیر غسل کفن کے نماز پڑھا کے دفن کیا جائے، خون اور اپنے قبروں کے ساتھ، جن قبروں کے ساتھ جنگ کی ہے اسی کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ میدان جنگ میں اگر اس کی جان نکلی تو ان کو اسی طرح دفن کیا جائے گا۔ اگر میدان جنگ میں نہیں مرا، پھر گھر آ کے مر گیا، ان کو تمام احکام اموات ان کے اوپر واجب ہے۔ تو شہید کون سے شہید ہے؟ شہید کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں بہت سے لوگوں کو شہید کہا ہے، اسلام میں بھی، حدیث میں بھی ہے، من مات دون دینہ فہو شہید، اسی پر فقہا نے بھی فتویٰ دیا یہ حقیقی شہید ہے۔ اگر وہ میدان دفاع میں مر جائے اور اس کی جان نکل گئی، بغیر غسل و کفن کے نماز پڑھا کے دفن کیا جائے گا۔ یا معصوم کے اجازت سے جنگ کی، میدان جنگ میں مر گیا، اس کو بھی بغیر غسل، بغیر کفن کے نماز اس کے اوپر پڑھا کے دفن کیا جائے گا۔ اور جہاد کہتے ہیں من مات دون دینہ فہو شہید، ایک من مات دون مالہ فہو شہید، یہ بھی ہے، جو شخص اپنے مال کے دفاع میں مر جائے یہ بھی شہید ہے، لیکن اگر مال کے دفاع میں مر جائے تو شہید ہے، لیکن بغیر غسل کفن کے دفن نہیں کیا جائے گا۔ تمام میت کے احکام اس کے لیے برقرار ہے، تمام احکام، غسل دینا چاہیے، کفن پہنانا چاہیے، نماز بھی ہونا چاہیے اس کے جنازے پر، پھر دفن کیا جائے گا۔ من مات دون عرضہ فہو شہید، یعنی اپنے ناموس کے دفاع میں مر جائے کوئی انسان، ناموس کے دفاع میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کا معنی یہ شہید ہے لیکن اس کا شہید کا احکام نہیں ہے، بس شہید ہونے کا معنی شہید کا ثواب ہے، کیونکہ ایک بہادر انسان اپنے مال جب چور ڈاکو آ گیا چھیننے کے لیے وہ بیٹھے نہ رہے، بزدل ہے وہ، جب دفاع کیا یا خود مار کھائے گا یا دوسرے کو مار ڈالے گا، یہ بہادر انسان ہے۔ بہادر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دی، شہادت کا درجہ، شہادت کا ثواب دیا۔ یا اپنے ناموس کے دفاع میں دشمن نے ناموس پر حملہ کیا، چپ چاپ بیٹھے دیکھتے رہے، یہ بزدل ہے۔ اگر وہ دفاع کرے، اس ملعون کے خلاف جنگ کرے، اس جنگ میں خود کامیاب ہو جائے تو ثواب دے گا اللہ، اور اگر خود ناکام ہو جائے، شہید ہو جائے، شہید کا درجہ اور شہید کا مرتبہ اس کے لیے ثابت ہے شریعت میں۔ اس کی مثال بہت سی چیزیں ہیں شریعت میں ہے، مثلا امام حسین کی زیارت کرے تو 70 حج مقبول، اور اگر امام حسین کی زیارت کرے مقبول حج 70 کے برابر ہے حدیث میں، یعنی امام حسین کے ایک بار زیارت کرے تو 70 حج ہو گیا۔ پھر حج واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، واجب کا ایک مرتبہ ہے، مستحبات کا دوسرا مرتبہ ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت مستحب ہے لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے شریعت میں اس کا ثواب بتا دیا۔ یہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، لیکن حج ساقط ہو جاتا ہے اس انسان سے۔ ایک آدمی نے امام حسین کی زیارت، کربلا اور خراسان، امام رضا، باقی معصومین کی زیارت کی تو حج واجب نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں نیم ملا لوگ یہی کہتے تھے زیارت کرو، اور اگر امام حسین کی زیارت کرو تو حج کی ضرورت نہیں ہے، 70 حج کے برابر ہے۔ یا اگر امام رضا کی زیارت کرے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے
1000 حج کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ۔ امام رضا غریب غربت میں شہید ہو گئے، امام رضا کی اگر زیارت کرے 1000 حج کے برابر۔ جب 1000 حج کیا تو ایک حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شریعت مقدس میں علماء فقہا جو لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا مستحب اپنی جگہ پر، مستحب کرے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن واجب اپنے مرتبے پر، واجب کا مقام کیا ہے؟ واجب یہ ہے اس کو کرے تو ثواب ملے گا یا اپنے ذمے سے ادا ہو جائے، لیکن نہ کرے تو گناہ ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے، اگر واجب حج انجام نہ دے، حج ترک کرنے والے کی گناہ بہت بڑی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی واجب تو اس کا مرتبہ الگ ہے اور اس کی تعریف بھی الگ ہے۔ مستحب وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے، انجام دینے سے ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ ایک مومن زندگی بھر امام حسین کی زیارت کو نہیں گیا، یا ایک مومن زندگی بھر امام رضا کی زیارت کو، مولا علی کی زیارت کو نہیں گیا، معصومین کی زیارت نہیں کی، تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر زیارت کرے تو ثواب ملے گا، جن میں ثواب شریعت میں لکھا ہے، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں۔ لیکن واجبات ایسا نہیں ہے، واجبات ایسے اعمال ہے اس کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اس کے ذمہ سے واجب کو ادا ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو عذاب ہے قیامت کے دن۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائے گا قیامت کے دن۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں گیا، تو جنت والوں کے جب یہ دونوں آپس میں پہچان والے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، یعنی تم لوگ جہنم میں کیسے گئے؟ کیا چیز جہنم میں پہنچا دیے تم لوگ؟ تو وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ لیکن غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اس میں فقہا فرماتے ہیں وہ واجب کھانا ہے، جو زکوٰۃ خمس وغیرہ جو فقیروں کا حق ہے وہ نہیں دیتے تو جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور وہ نہیں ہے جو فقیروں کو مستحب کھانا دیتے ہیں، مستحب مال دیتے ہیں ان کو، یا فقیروں کو جو وہ صدقہ دیتے ہیں، مستحب صدقہ، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی لم نکو من المصلین، جہنم والے پہچان والے کو جواب دیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، اور ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے، یعنی خمس نہیں دیتے جو غریب کا حق ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے جو غریبوں کا حق ہے، تو اس لیے جہنم۔ وَإِلَّا مستحب کھانا، مستحب غذا نہ دینے سے جہنم کا حقدار نہیں ہوگا۔ مستحب کا معنی پہلے میں نے بتا دیا، کرنے سے ثواب ملے گا، نہ کرنے سے عذاب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اسی طرح کی مثالیں ہیں، نمونے کے طور پر یہ بتا دیا میں نے۔ اب جہاد کے کئی اقسام ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو ہماری راہوں کو بتا دیں گے کس طرح جہاد کرنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں جہاد کرے تو اللہ راہوں کو بتا دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اللہ کے کہنے کو مانے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم شرط ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے۔ جہاد کے دو قسم ہیں، ایک جہاد مقابل دشمن، یہ دشمن کے مقابل جہاد ہے، ایک مقابل شیطان، دوسری چیز، تیسرا مقابل نفس۔ جہاد عدو
یعنی دشمن کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد شیطان یعنی شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد نفس، ان سب میں جہاد شیطان کا جہاد کرنا مانا شیطان ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. شیطان کا کام ہے، شیطان انسان کو دھوکہ دینا ہر وقت. شیطان انسان کو دھوکہ دینے کے لیے دنیا میں باقی رہا. شیطان نے اللہ کے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی. جب وہ مستحق جہنم ہو گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی جزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے اتنی عبادت کی اور تم جنت میں نہیں جائے گا؟ تو اللہ سے اس نے جزا مانگی. تو اللہ نے قیامت تک اس کو مہلت دی. تو اس نے مانگے مہلت اگر دینا ہے تو ہم کو یہ حق دے دو تیرے بندوں کو اغوا کرے، یعنی بندوں کو دھوکہ دھوکہ دے کے گناہ کی طرف لے جائے. تو اس نے قسم کھا کے کہہ دیا اس کے بعد لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی بنی آدم کو ہم اس طرح اغوا کریں گے بالآخرہ وہ جہنمی ہو جائے. تو شیطان ہر انسان پہ مسلط ہے. شیطان انسان کے خون کے رگوں میں جاتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن دھوکہ دیتا ہے مگر وہ لوگ جو حقیقی ایماندار ہے، مومن ہے اللہ کے کہنے مانیں گے، وہ شیطان کے لیے راہ نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کا کہنا مانے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو اپنے درگاہ سے بگا دیا اس مومنین سے بھی بگا سکتا ہے. قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس بندوں کی مدد کرتا ہے اور مدد کر کے اس کو بگا دیتا ہے. تو یہ جہاد شیطان. دوسری جہاد. تیسرا جہاد یہ ہے جہاد نفس. جہاد نفس جناب یوسف نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوسف کی طرف سے نقل کرتا ہے کیا کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے مطمئن نہ ہوں، اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ نفس کے اقسام میں سے ایک نفس امارہ ہے، یعنی ہمیشہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، انسان کو برا کام کرنے کی طرف لے جاتا ہے. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جہاد نفس کہتے ہیں. پیغمبر اسلام جب جہاد دشمن کے جہاد سے واپس تشریف لائے، لوگوں میں خطاب فرمایا ہم جہاد اصغر سے واپس آئے اور جہاد اکبر ہمارے اوپر باقی رہے. صحابی نے پوچھے یا مولا یا رسول اللہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ اتنا ہم جنگ کر کے مر گئے، جنگ سے واپس آ گئے، تو اس سے بھی بڑھ کر کون سا جہاد ہے؟ وہ جہاد نفس ہے. جہاد نفس سب سے بڑا ہے، سب سے شدید ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کے مقابل میں مطابق میں ہم جو لوگ دنیا میں ہر دہشت گرد بھی جہاد کہتے ہیں کچھ بتانا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین. نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی